اور بات آگے بڑھا دوں گا۔ ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے، اور وہ شخص ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چھین کے لے جاتا ہے، کوئی کنڈکٹر اس کا بچہ چھین کے لے جاتا ہے، اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، اور بعض کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا۔ تو عجیب وہ مخمصے میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں۔ آج کل فرقہ بازوں نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے جھوٹے ہیں۔ گو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی سارے سچے ہیں، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹے ہوں۔ ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے، اور ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بھلائی کہاں ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں۔ میرا ایک درویش سا دوست ہے، اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا۔ تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے، کہا وہی جو ان کے ابا و اجداد کا تھا۔ تو اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اس کے ابا و اجداد کا مذہب کیا تھا، کہا وہی جو مدینے سے معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے تھے۔ یہ فرقے، یہ گروہ بعد میں بنے ہیں۔ جو مسلک، جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں، جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر کے آئے ہیں، جو حضرت عطائے رسول معین الاسلام حضرت معین الدین چشتی اجمیری دین لے کر کے آئے ہیں، وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا۔ ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے، اور اس دین کی پیروی کریں، وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے۔ یہ باقی فرقہ بندیاں، یہ گروہ، یہ بعد میں بنے ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو، پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو، لیکن عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے، وہ نہ بدلنا، وہ جو بزرگوں کا آ رہا ہے، جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں علیکم بدین العجائز، تمہارے اوپر بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ حضرت ابو المعالی الجوینی نیشا پور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم گواہ بن جاؤ، میں عقائد اور نظریات کی لمبی بحث سے تنگ آ کر کے آنا اموتو علی عقیدت عجائز اہل نیسابور، میں نیساپور یعنی نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں۔ تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ نیشا پور کی جو بوڑھی عورتیں ہیں میں ان کے دین پہ مر رہا ہوں، کیونکہ جو آباء و اجداد کا دین ہے وہی سچا دین ہے، اور جو دین بعد میں بدلا جائے گا وہ یقیناً بدلی ہوئی ایک صورت ہوگی، وہ ایک نیا ایڈیشن ہوگا۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے عقائد اور بزرگوں کے نظریات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ علامہ اقبال، جن کو ترجمان حقیقت بھی کہتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات اس انداز میں کی، اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ وہ کہتے ہیں کہ کم نظر علماء کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ جو پہلے لوگ بزرگ گئے ہیں ان کی پیروی کی جائے۔ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ کہتے ہیں تمہارے آباء و اجداد کی جو عقل تھی وہ لالچ سے پرانی نہیں ہوگی تھی، فرسودہ نہیں ہوگی تھی، غرض کی وجہ سے وہ آلودہ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے تبدیلی کر لی ہو اپنے نظریات میں، اس لیے ان کا نظریہ وہی تھا جو 14 صدیاں سے چلا رہا ہے۔ ذوق جعفر کاوش رازی نمان، آبروئے ملت تازی نمان، تنگ برما رہ گزارے دی شدے، ہر لئی میں رازدار دی شدے۔ آج ہر کمینہ شخص دین کا رازدار بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ اس لیے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی خوبصورت بات کی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت امور میں
اختلاف پایا جاتا ہے، کم از کم میرے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبر اطہر میں زندہ ہیں، تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد پیدا ہوا ہے، ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا، اس لیے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا۔ علامہ نبہانی نے لکھا ہے اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ، پہلا شخص جس نے توسل، استغاثے اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاثہ کیا کرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمد ہو، اس دن اہل ایمان کی پہچان یا محمد کہنا تھا۔ اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے ادیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کہ بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی نہیں پڑھتے کہ ہمارے والدین کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، تو اگر کل اسلام کا کوئی اور نیا ایڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو جو ہے کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو فرقہ فرقہ کر دیا، پہلے فرقہ فرقہ کیا، پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ ابھارا، پھر ان کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ دیا، اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ امت مستفدیہ آپس میں دست و گریبان ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ قیل اقوال، دلائل، مناظرے، اس سے جو ہے وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ جو بزرگوں کے عقائد تھے، آباء و اجداد کے عقائد تھے، وہی عقائد رکھیں، اور وہی سچے عقائد تھے اور وہی ستھرے عقائد تھے۔